بخاری مسلم کی بہت مشہور روایت ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا یا امیر المومنین انکم تقرؤون فی کتابکم آیتن، اے امیر المومنین تم لوگ اپنی کتاب میں ایک آیت کو پڑھتے ہو، لو نزلت علینا معاشر الیہود، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس نازل ہونے والے، اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو عید بنا لیتے، لاتخذناہ عیدا، عید اور تہوار کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ یہودی پڑھ رہے ہیں، یہ یہودی کہہ رہا ہے، اس کا شعور دیکھیے، یہ آیت بہت سے مسلمان آج نہیں سمجھ رہے ہیں جو اس وقت یہودی سمجھ رہا تھا، اور آج بھی بہت سارے اعدائے دین سمجھ رہے ہیں۔ اس یہودی نے امیر المومنین سے کہا کہ وہ آیت وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہودی اس کو شاندار آیت اور ایسی آیت قرار دے رہا ہے کہ جس دن یہ نازل ہوئی اس دن عید بنانا چاہیے، دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم سے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا تمہارے لیے، اب کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک ایک جملہ ہے نا، یہ اپنے اندر معنی کے سمندر رکھتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اچھی طرح سمجھیں الیوم اکملت لکم دینکم یعنی اسلام مکمل ہو گیا، تو اب کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ روئے زمین کی ہر فکر، ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث اور صحابہ کے یہاں نہیں ہے، وہ سب رد ہو گیا اس لیے کہ دین اسی وقت مکمل ہو گیا۔ اب جو بھی نئی چیز آئے گی وہ بدعت ہے، دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ پنکھا، لاؤڈ اسپیکر، موبائل، کمپیوٹر، ہمارے ہاں اہل بدعت جب بدعت کی تائید کرنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی تو نئی چیز ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ دین ہے کیا؟ جہالت کی باتیں کر کے دین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو ہماری پوری تاریخ میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے جن بدعات کا رد کیا، سب کو یہی جواب دیجیے آپ کہ آپ کے دور میں کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، جب اس کی گنجائش ہے تو دین میں بھی بدعت کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں مذاق ہے؟ ہر جمعہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، روز ہر جمعہ کو دہرا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ایک بنیادی سبق ہے جس کو روز ہر ہفتہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو آج میں دہرا رہا ہوں۔ یہودی کہنے کہا جب کہ ہم اس دن کو عید بناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کس گھڑی نازل ہوئی تھی، اور وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے عید ہی ہے۔ یہ میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں، وہ عشیۃ عرفہ، عرفہ کے دن کی شام میں جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی۔ حج میں عرفہ کا دن سب سے اہم ہوتا ہے، الحج عرفہ، اور پھر جمعہ کا دن بھی تھا۔ دوہرا ہمارے ہفتے کی عید جمعہ ہے، اور عرفہ کا دن بھی ایک طریقے سے ایام حج اور وہ 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی تہوار کا کی حیثیت رکھتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں یہاں اس روایت سے استدلال دو باتوں پر کر رہا ہوں۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم عید بناتے، اتنی عظیم الشان یہ آیت ہے، گویا یہودی اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کے مکمل کرنے اور دین کے کامل کرنے کا جو اظہار کر رہا ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا۔ علامہ